اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ چیزوں کی خواہش اور تمنا فطرتی طور پر رکھی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز مال و دولت، دوسری چیز اولاد، تیسری چیز رزق کی فراوانی، چوتھی چیز طاقت اور غلبہ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی ایک فرد کے اندر بھی مطلوب ہیں، اور کسی بھی قوم اور امت کے اندر ان چیزوں کا وجود ہر ایک کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ بات عرض کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کا حل استغفار میں ہے اور قرآن کریم کی آیات میں ہے۔ کمزوری سے طاقت، غربت و افلاس، کاروبار کی بندش کا علاج استغفار، خاص طور پر نرینہ اولاد ہونے کا وظیفہ استغفار، خشک سالی کا علاج استغفار، قوت، طاقت اور اسی طرح اچھی زندگی اپنی موت تک کے لیے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کا علاج بھی استغفار، اور بحیثیت مسلمان کسی بھی قوم کا عذاب اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا علاج بھی استغفار۔ اور یہ سارا کچھ سورہ ہود اور سورہ نوح کی آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ تھوڑا آگے جا کر اس کو عرض کروں گا، لیکن دو باتیں ترتیب سے پہلے عرض کرنی ہیں، اور وہ دو باتیں اس موضوع سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور کسی بھی چیز کا میری اور آپ کی زندگی میں بحیثیت مسلمان ان چیزوں کا وجود بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے یا نظریے میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایسی جتنی بھی آیات و احادیث کے اندر ان چیزوں کا علاج، ان چیزوں کی پریشانی کا حل بیان کیا گیا ہے، اس کے پڑھنے کے لیے ایمان اور یقین کی دولت چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس کو مختصر لفظ کر دیتا ہوں کہ ایمان، یقین اور نظریہ یا عقیدہ، اس میں فرق کیا ہے۔ ہمیں بائی برتھ عقیدے مل گئے، اللہ ایک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، لیکن ان چیزوں کا یقین اگر میں اور آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں نہیں۔ بس یہی سب سے بڑا ایمان اور عقیدے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رازق ہے، تو پھر رشوت کوئی کیوں لے رہا ہے؟ پھر کوئی دھوکہ دے کے سامان کیوں بیچ رہا ہے؟ پھر بھی کسی کا ظلم کے ساتھ مال ناحق کیوں رکھ رہا ہے؟ پھر قرض واپس کیوں نہیں دیے جا رہے؟ پھر وراثت کی صحیح طریقے سے تقسیم جن کے ہاتھ میں ماں باپ کے بعد آتی ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان اور یقین اور چیز ہے، اور عقیدہ نظریہ جو ایک بنا بنایا مل گیا یہ اور چیز ہے۔ جتنی بھی آیات مبارکہ اور احادیث میں رزق کے، تنگی سے، بیماری سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے علاج کے طور پر آیات مبارکہ یا احادیث طیبہ یا تسبیحات جتنی بھی ہیں، ان کو ہم نظریے سے پڑھتے ہیں، ایمان اور یقین سے نہیں پڑھتے۔ آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ یقین اس بات کا، میں اس پر ایک واقعہ عرض کر کے دوسری طرف جاؤں گا، بات لمبی ہوگی، میں نے بات مکمل کرنی ہے اپنے ٹائم۔ ایمان اور یقین کیا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ آپ اسی چٹان کے ساتھ ایک طرف آرام کرنے کے لیے، صحابہ کرام کی بے شمار قربانی ہے غزوہ احد میں، آرام سے ایک طرف تھے۔ ابی بن خلف منافق تھا، ایک شور سا اٹھا کہ آج یا میں رہوں گا یا نعوذ باللہ محمد رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے کا پورا یوں ملبوس تھا جنگی آلات میں کہ صرف یہ ہنسنے کی ہڈی بازوں میں تھا، زیرے خود پورا یوں پہنا ہوا تھا کہ وجود پر کہیں زخم، کہیں پر کوئی وار نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ صرف جگہ اس کی تھوڑی سی خالی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آنے دو، اور آپ نے ایک صحابی سے نیزہ پکڑ کر یوں ایک ٹارگٹ پہ اس کو پھینکا، تو وہ بعض سیرت کی کتابوں میں تو ہے کہ وہ اتنا سا لگا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا۔
बस थोड़ा सा उसको लगा, लेकिन वो चिंघाड़ता हुआ, चीखता हुआ घोड़े से उतरकर भागा अपने उन काफिरों की तरफ। तो वो कहते तुझे क्या हो गया? ने कहा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जख्म लगा, जो भी लगा उसको। मैं इस वाक़े से यकीन और ईमान समझाना चाहता हूं कि एक काफिर का ईमान और यकीन बावजूद ना मानने के अल्लाह के नबी पर कितना है। तो कहा क्यों चीख चिंगाड़ क्यों कर रहे हो? लगा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक मर्तबा सुना था कि तुम मेरे हाथों मरेगा। क्या होगा? ये जो लग गई है ना, इसकी तकलीफ तुम नहीं जान सकते कि जितनी मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि जुबान नबूवत से ये बात निकल चुकी थी और काफिर इस बात पर पूरा यकीन रखता था कि ये जुबान कभी भी झूठ बोलती। अल्लाह जल्ला शान मुझे और आपको इस्तिग़फ़ार की कसरत करने की और पूरे यकीन से इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।